إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے اسلام کی تلقین کی جائے. صرف اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا اور عملی زندگی میں کوتاہی کرنا یہ دین کا نقص ہے. سچی دینداری یہ ہے کہ ایک انسان جہاں اپنے عقیدے کو بہتر بنائیں، اپنے ایمان کو پختہ بنائیں، وہیں وہ اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے. پھر دین کے معاملے میں فرما برداری کے اعتبار سے اس کا معاملہ انتخاب والا نہ ہو، اس اعتبار سے کہ وہ چننے والا بنے. میں رات میں تھک جاتا ہوں تو فجر کی نماز نہیں ہو پاتی ہے، میں ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، لیکن پھر میں تھک کے آتا ہوں تو عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا. اس کو انتخاب نہیں ہے کہ وہ چن کے دین پر عمل کرے. مجھ سے یہ ہو سکے گا، یہ نہیں ہوگا، اور میں فلاں چیز سے بچوں گا لیکن فلاں سے نہیں بچ سکتا. دین کے معاملے میں انسان کے پاس انتخاب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین میں پورا آنا پڑے گا، اس کو پورے طور پر اپنانا پڑے گا. کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے کہ بعض باتوں کو قبول کرے، بعض باتوں کا انکار کرے. یہ تو کفر ہو گیا. اور ضمنی اعتبار سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مانتا تو سب ہے لیکن کچھ کو کرتا ہے، کچھ کو نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی فرما برداری میں داخل ہو جاؤ. فی السلم کافہ، فی السلم تابعداری، فرما برداری. اسلام کی حقیقت اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا ہے، ظاہراً و باطناً. ایک انسان باہر سے بھی فرما بردار ہو اور اندر سے بھی مانتا ہو اور عملی سطح پر بھی اس کو نافذ کرتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو. قبولیت اور تنفیذ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. دل میں قبولیت ہو، مانے، انکار نہ کرے، اور عملی زندگی میں اس کا نفاذ ہو، ترک نہ ہو. چھوڑ دیا ہے،
نماز چھوڑ دیا ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یا فلاں چیز نہیں کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام عملی نفاذ کا بھی نام ہے۔ تو بعض اوقات شیطان اس بات پہ ڈال دیتا ہے تیرا عقیدہ صحیح ہے، تو توحید والا ہے، تو کتنے بھی پاپ کر لے جنت میں جائے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پورے فرما بردار بن جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ وہ نافرمان ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے۔ اس کے اپنے تحفظات تھے، میرے حساب سے ایسا کروں گا میں، اللہ کی فرما برداری وہیں کروں گا جب وہ میری عقل کے مطابق ہو، اللہ کی بات تبھی مانوں گا جب وہ میری چاہت کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے پیچھے چلو گے نقصان ہوگا، وہ تمہیں لے جائے گا ہلاکت میں، کیونکہ وہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی جہنمی ہو جائیں۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ خود تو جائے گا، لے جائے گا، وہ اکیلا نہیں جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجمعین، اللہ نے خود کہا تھا میں تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ جائیں، وہ تو برباد ہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سے حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے۔ جب وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت مل جاتی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا، اے لڑکے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں تجھ کو، میں سکھا رہا ہوں تاکہ تو اسے یاد رکھے۔ اور ان میں پہلی بات کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کی باتوں کا لحاظ کر، اللہ کی خبریں تسلیم کر، اللہ کے حکم مان، ان کو برباد مت کر، اللہ کی حدیں ان کی حفاظت کر، پار مت جا اس کے، اللہ کی حدیں پار مت کر، ان کی حفاظت کر، شرعی احکام کا لحاظ رکھ۔ جب تو اس کی حفاظت کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا اپنی زندگی میں دین کو ضائع نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں بتایا کس سے حفاظت کرے گا، اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا، تیری حفاظت کرے گا فلاں چیز سے، فلاں چیز سے، نہیں بتایا۔ وہ تیری حفاظت کرے گا، جب مطلق ہے کا مطلب ہے یہ شامل ہے، ہر چیز سے تیری حفاظت کرے گا، شیطان سے، تیرے دشمنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بے دینی سے تیری حفاظت کرے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کرتا ہے، بچاؤ دیتا ہے۔
تو انسان اگر چاہتا ہے کہ شیطان سے بچے، یا وہاں کے 2-4 تعویذ گلے میں باندھ لیا، بچنا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو اور شیطان کا غلام بن گیا۔ بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ حفاظت کرے گا تو اللہ بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ دعائیں نہیں بچاتی ہیں، اذکار نہیں بچاتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ ہم کو بچاتا ہے۔ یہ نہ ہو، اب دیکھیں تعویذ والوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہ کڑا ہے، یہ تعویذ ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کو باندھ لیا یہ مجھے بچائے گا، اگر نہاتے وقت اتار کے رکھ دیا اور باہر نکل گیا گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کا عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ گھر پہ رہ گیا کا مطلب میں محفوظ نہیں ہوں، وہ حفاظت کرے گا، جبکہ پہلے بھی اللہ تھا، ابھی بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ پر اعتماد ہوتا تو پہلے بھی تو اللہ تعویذ گلے میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی حفاظت ہونی چاہیے اگر اللہ پر اعتماد تھا۔ لیکن اعتماد اللہ پر نہیں تھا، اعتماد کس پر تھا؟ تعویذ پر۔ اس کو تمیمہ عربی میں کہتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے، تعویذ، گنڈے، دھاگے، ناڑے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، من تعلق شیئا، جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ بازو پہ ہو، گلے میں ہو، کہیں بھی ہو، وکل الیہ، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حفاظت سے نکلے، یہی وجہ ہے کہ شیطان ایسے کام کرواتا ہے جس سے یہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ کی حفاظت پانے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین میں پورا پورا داخل ہو اور اللہ کے اوامر کی حفاظت کریں، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں اور اللہ کی جو حدیں ہیں، باؤنڈریز، ان کی حفاظت کریں، ان کو پھلانگے نہیں، ان کے پار نہ جائے، اپنے آپ کو ان حدود کے پار جانے سے بچائے رکھے۔ حدوں کی حفاظت دراصل اپنی حفاظت ہے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کا خیال رکھے کہ کہیں میں اس کے پار نہ چلا جاؤں، میں غلط راستے پر نہ نکل جاؤں، میں حدیں پھلانگ کے نہ نکل جاؤں۔ تو جب یہ آدمی اہتمام کرتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ آج ہم کچھ اور باتیں دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں آج ہم کوشش کریں کہ بات مکمل ہو جائے، کہ شیطان سے حفاظت کے لیے اور کون کون سے اذکار ہیں۔ جو آدمی سب کچھ کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، جو سارے اذکار کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر پائے گا۔ لیکن اس میں ضمناً ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ذکر دے دیا ہوتا تب بھی تو احسان تھا اور کافی بھی تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام، رات دن، سفر حضر، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اذکار ہم کو سکھائے ہیں کہ انسان اگر واقعی ان کا اہتمام کرے، ہر حال میں وہ شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو انہی میں سے کچھ اذکار ہم آج بھی دیکھیں گے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے اور کون کون سے اذکار اور کون کون سی دعائیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں ایک ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا، ما من عبد یقول، جو بھی بندہ یہ کہتا ہے، فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام، یعنی ہر رات کی ابتدا میں۔ مساء کا لفظ یہ ظہر کے بعد سے تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے اور رات تک رہتا ہے، تو مساء کا لفظ کافی طویل وقت ہے، اس میں شام بھی آتی ہے اور رات بھی آتی ہے۔ احادیث کا سیاق دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد رات ہیں یا شام ہیں۔
ہمارے یہاں شام رات الگ ہوتی ہے، تو شام ہمارے یہاں رات سے پہلے کے وقت کو کہتے ہیں۔ تو عصر کے آس پاس، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، احادیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے، اس کے کانٹیکس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات میں پڑھنا ہے یا غروب سے پہلے پڑھنا ہے، غروب کے بعد پڑھنا ہے۔ تو ہر رات کی شام میں، یعنی رات کی ابتدا میں اگر آدمی اس کو پڑھے تو فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے صبح میں یا شام میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے دعا کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الذی، یہاں محذوف ہے، جہاں بھی بسم اللہ کا لفظ آتا ہے اس کے بعد کا کام بتایا نہیں جاتا ہے۔ علماء نے کہا یہاں یہ حذف ہوتا ہے کہ بسم اللہ، کھاتے وقت آدمی کہتا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بس یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ ترجمہ اگر کیا جائے اللہ کے نام سے، لیکن کیا؟ تو اس میں کام حذف ہوتا ہے۔ اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں۔ اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نام سے شروعات کرتا ہوں یا قرأت کرتا ہوں، قرأت کی شروعات کرتا ہوں یا قرأت کرتا ہوں۔ اس طرح جتنے بھی افعال ہیں، جب بسم اللہ بولا جاتا ہے تو اس میں کام کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ آکل نہیں کہا جاتا ہے، بسم اللہ اقرأ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کا جو لفظ ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی بسم اللہ ہے، بہت ساری کتابوں میں چیز نہیں ہوگی، لیکن صحیح روایت ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی مصنف میں، اور شیخ الالبانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، صحیح الجامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بسم اللہ، تو اس طرح سے شروعات میں آدمی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی کہے گا، تو میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن یہاں پر اللہ کا نام، اللہ کے نام سے کا مطلب کیا؟ علماء نے کہا یہ استعانت اور تبرک کے لیے ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو انسان جیسے کھا رہا ہے یا جہاں بھی اس کا موقع ہے، جہاں آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، تو کھانا اور اس طرح کی جتنے اعمال ہیں اس میں اللہ سے برکت پانے کے لیے، اللہ کے نام کے ذریعے سے برکت پانے کے لیے آدمی بسم اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے کھانے سے پہلے اگر آدمی بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، آگے حدیث آئے گی۔ تو اللہ کی برکت پانے کے لیے ایک، دو علماء نے کہا یہ استعانہ کے لیے ہے۔ بسم اللہ مجریہا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا رواں دواں ہونا اللہ کے نام کی توفیق سے، یعنی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کی مدد پانے کے لیے، تو استعانہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ برکت ملے، اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ اللہ اس کی مدد کرے اور اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہو۔ تو یہ جو سارے، یعنی بسم اللہ جہاں آتا ہے اس سے مراد مقصود یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکت کا ملنا، اللہ کی طرف سے مدد و حفاظت کا ملنا۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے، جو کیسا، کون ہے وہ اللہ، کیسا ہے وہ اللہ، الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ ذات، وہ اللہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یعنی اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ حفاظت نصیب ہوتی ہے کہ نہ آسمان میں کوئی مخلوق ایسی ہے، نہ زمین میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو نقصان پہنچائے۔ اللہ کا نام ایسا برکت والا ہے، اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس نام کے لینے سے بندے کو حفاظت مل جاتی ہے اور پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اللہ کا نام لینا حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے۔
تو کہا بسم اللہ الذی، یہ دعا یاد کریں گے سب لوگ. اکثر کو تو یاد ہوگی میں سمجھتا ہوں، جس کو یاد نہیں وہ یاد کریں. صبح پڑھنا ہے اور شام میں پڑھنا ہے. شام میں اگر عصر بعد بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک، مغرب بعد پڑھیں تب بھی ٹھیک. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور آخر میں کہا وہ یقیناً سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. وہو السمیع، سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا، باتوں کا سننے والا، سازشوں کا سننے والا، اور علیم ہے دلوں کا اور چھپی ہوئی چیزوں کا، ساری چیزوں کا جاننے والا. تو سننا، جاننا. تو کہا کہ وہ السمیع العلیم. جب یہ 3 مرتبہ پڑھے، آپ نے فرمایا 3 مرات، 3 بار پڑھے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار. صبح 3 بار اور شام میں 3 بار. 3 مرات لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. خود دعا میں ہے کہ اس کا نام لیا جائے اللہ کا، تو آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں جو نقصان پہنچا سکے. اس دعا کا فائدہ کیا ہے 3 بار پڑھنے کا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر 3 بار یہ پڑھ لیں تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم تو شیطان کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس میں ساری چیزیں آ گئی. سانپ، بچھو، دشمن، جادوگر، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. امام الترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم، ان سب نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، ہم سبھی نکلتے ہیں اور تبھی تو یہ آئے ہیں، لیکن کیا گھر سے نکلتے وقت ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے. یہاں جب آدمی کا تذکرہ آتا ہے، خواتین یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا مردوں کے لیے ہے. یہ دعا صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، اس میں رجل آیا ہے. ہماری اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں، آدمی سمجھتا نہیں باتوں کو، تو اس سے مراد صرف آدمی نہیں ہوتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء من شقائق الرجال، عورتیں کیا ہیں؟ مردوں کے مثل ہیں. شقائق کا مطلب ہوتا ہے شق، 2 برابر کے ٹکڑے، یہ اس کے برابر ہوتا ہے. جب آپ درمیان سے کسی چیز کو توڑتے ہیں تو یہاں والی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ بسکٹ، مثال دے رہا ہوں آپ کو. بسکٹ آپ توڑیں درمیان سے، کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کے دونوں ٹکڑے عموماً مشابہ ہوتے ہیں. تو عورتیں مردوں کی کیا ہیں؟ میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں، اس کی لغت میں علماء نے اس کے شقیق کے معنی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے مثل ہیں، مردوں کی طرح ہیں. کس چیز میں؟ ہر چیز میں نہیں، شرعی احکام میں. کہ اگر کسی چیز کا حکم مردوں کو دے دیا جائے تو وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے ویسا ہی حکم، جب تک کہ کوئی الگ سے دلیل نہ ہو انہیں الگ کرنے کی. جیسے پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اور مردوں کے لیے بعض احکام ہیں جو عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو جیسے حجاب کے معاملات عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. تو احکام میں جہاں دلیل آتی ہے، مرد اور عورت کا معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن اگر مردوں کے لیے کوئی حکم ہے تو وہ حکم سب کے لیے ہوگا. عورتوں کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے وہ مردوں کے لیے ہوگا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تم انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرو. مرد کیا کریں گے؟ ہاں، نہیں کریں گے. بعض احکام جو عورتوں کے لیے خاص ہیں وہ عورتوں کے لیے خاص ہوں گے، لیکن عورتوں کو اگر غیبت سے منع کیا جا رہا ہے، ہاں شرک سے منع، وہ عورتوں کے لیے خاص ہوگا نہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہوگا. امت کے کسی ایک فرد سے خطاب پوری امت کے لیے ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت کیجئے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر. وہ کیا ان کے لیے خاص ہوا؟ وہ سب کے لیے ہے.
تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ایک فرد سے خطاب سب کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جو اس کو اس سے خاص کرتی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جب تک کہ کوئی خاص کی دلیل نہ ہو کیا مانا جائے گا؟ سب کے لیے ہے. جب تک کہ کوئی خاص کی دلیل نہ ہو مانا یہ جائے گا کہ وہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، یعنی آدمی ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہیں، بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ حفاظت کی ضرورت سب کو ہے. علت اصل میں اس میں کیا ہے؟ حفاظت کا ملنا. تو حفاظت سب کی ضرورت ہے، مرد، عورت اور بچے. اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا دعا ہے؟ بس اتنا ہی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کی مدد و حفاظت لیتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ اللہ پہ کیا. تعویذ پر نہیں، بابا پر نہیں، بابا کا سایہ ہمارے اوپر ہے ہمیشہ نہیں. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، اپنے مقصود کے حصول کے لیے اور تمام شرور سے بچنے کے لیے میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. توکلت علی اللہ، اگر وہ رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، کسی علاج کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. امتحان کے لیے جا رہا ہے، کامیاب کرنے والا اللہ ہے. انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، رزق اور کامیابی دینے والا اللہ ہے. توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حول نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. حول کا معنی ہوتا ہے تغیر. حول پلٹنا. بگڑے ہوئے حالات ہیں، تنگی چل رہی ہے بھائی. حول تنگی کو کشادگی میں، آسائش میں بدل دینا کون کر سکتا ہے؟ انسان کتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے. بیماری چل رہی ہے، صحت میں کون تبدیل کر سکتا ہے؟ کورونا دیکھیں سب لوگ کتنا ڈرتے تھے. ایک صاحب تو نوٹ بھی دھوتے تھے. اچھا میں نے مذاق سے بولا ان کو، بولا یہ سارے ڈالر دھو رہے، یہ دھو رہے، وہ کر رہے، نوٹ تو ہم لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اس کو چھونا نہیں، اس کو چھونا نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آتی بات، لیکن نوٹ تو کہا میں نوٹ بھی دھوتا ہوں. کیا؟ اور کسی کا ذہن اس طرف گیا نہیں، نہ کسی طرف سے اس کے بارے میں بتایا گیا ایسا کرو. تو آدمی وبا کے حالات ہیں. آج اس وقت لگتا تھا کہ شاید دنیا بدل جائے گی اور واپس سے صحیح ہو پائے گی، نہیں. لیکن آج پھر سے واپس ہم لوگ جیسے تھے ویسا کہ ویسے ہی. حالات کون بدلتا ہے؟ ہر دن آدمی چیک کرتا تھا کتنے مرے، کتنے مرے، کتنے مرے، یہاں مرے، وہاں مرے. گھبرایا رہتا تھا میرا نمبر تو نہیں لگے گا. مسافر کرنے کے لیے بھی کئی بار سوچنا پڑتا تھا. ہاں، ریلنگ کو نہیں چھونا، دروازہ ایسا کھولنا، کتنا گھبرایا ہوا تھا آدمی. لیکن اللہ نے حالات پھر سے واپس بدل دیا. برے حالات کو تبدیل کرنا، بلکہ بعض اوقات اللہ اچھے حالات کو بدل دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، بگاڑ دیتا ہے حالات کو. تو یہ کون کرتا ہے؟ تبدیلی کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. حالات بدل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پانی نہیں برس رہا ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر الٹی کر لیتے تھے. حالات کا بدلنا، تحول، ہاتھ ایک دم الٹے اٹھاتے تھے آسمان کی طرف. تو تحول جو ہے، حالات کا پلٹنا، بدلنا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے. بگڑی اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا ہے. تو لا حول ولا قوت، اور قوت بھی نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، الا باللہ. یعنی شر سے بچنا ہو، گناہوں سے رجوع کرنا ہو،
برے حالات کا بدل کے اچھے حالات لانا ہو، یا کوئی نیکی کرنا ہو، مقصود کو حاصل کرنا ہو، اچھا کام انجام دینا ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ برے سے صحیح ہونے کی طرف آ سکتے ہیں، نہ صحیح کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے بغیر انسان کے لیے کوئی راستہ ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ غفلت سے ذکر کی طرف اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتا، معصیت سے طاعت کی طرف، کفر شرک سے ایمان کی طرف، شر سے خیر کی طرف، مصیبت سے راحت کی طرف اللہ کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو کچھ صحیح ہے، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو خیر یا دینی اعتبار سے ہو، اللہ جب تک کہ انسان کو قوت نہ دے وہ نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اذان کے وقت ہم یہ کیوں کہتے ہیں۔ اذان میں جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، غفلت میں ہے، بزنس میں لگا ہوا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تذکر نہیں ہو سکتا ہے اور جانے کی قوت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک اذان سننے والا اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، میں نہیں، میں نماز کو جاتا ہوں، نہیں، تو نہیں۔ اللہ جب تک کہ تجھ کو نیند سے نہ جگائے جاگ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا ہماری نماز کی حفاظت کرنا، اور سو گئے سب۔ سفر میں ویسے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس زمانے کا سفر اے سی والا نہیں، ریگستان والا، سردی کڑاکے کی اور گرمی بھی تڑاکے کی، سب سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا سورج نکلا ہوا ہے۔ حضرت بلال سے کہا کیا ہوا؟ کہا جس نے آپ کو سلا دیا مجھے بھی سلا دیا، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا۔ اب اس کو بہانہ بنا کے سونا نہیں، صبح کو اٹھ کے بیوی کو بولے جس نے تجھ کو سلایا مجھ کو بھی سلایا۔ وہ کبھی کبھار کی بات ہے، ورنہ وہ ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلے اٹھتے تھے، بہت جلدی اٹھتے تھے، اور عادت تھی کہ جب بھی وضو ٹوٹتا تھا فوراً جا کے وضو کر لیتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اب لمبی بات ہو جائے گی، کسی دن انشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پورا تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ اس کو جمع کر کے رکھیے سب چیزوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے رات میں تہجد جب پڑھتے، وتر پڑھتے اور تھوڑی دیر کروٹ پر لیٹ جاتے، اور سنت وغیرہ پڑھتے اٹھ کے، پھر اس کے بعد اور انتظار میں رہتے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو بلانے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آتے تھے۔ تو خیر، تو انسان کی غفلت سے اس کو نکالنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ بچائے یہ اسی طرح غفلت میں پڑا رہے، اللہ ہدایت نہ دے، نہیں ملے ہدایت اس کو، جہل میں، گمراہی میں، شرک و کفر میں پڑا رہے آدمی۔ تو آدمی اذان کے وقت کہتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم اللہ کی یاد کی طرف جا سکتے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو، تجارت چھوڑو۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، بزنس چل رہا ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح بھی ہوگی۔ بھائی ابھی تو سیزن کا ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے۔ وہ نماز چھوڑ کے کہاں رہے گا؟ اللہ کی توفیق نہیں اس کو، وہ اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، نماز بھی چلے گی، رات کے 3-4 بج گئے، اب وہ بوریا بستر لپیٹ میں لگا ہوا سب، پھر کل آنا ہے واپس سے، چلے گی نماز۔ تو اللہ کی توفیق سے ہی انسان غفلت سے یاد کی طرف، اور اسی طرح سے اللہ کی قوت ہی سے انسان جو بھی مقصود ہے، مطلوب ہے، طاعت ہے، اس کو کرنے کی قوت پاتا ہے۔ اللہ نہ دے تو نہیں، اللہ نہ دے تو
لہٰذا کبھی بھی ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں, انسان ہے خود کر رہا ہے, وہ جزاء بما كانوا يعملون اللہ نے کہا, لیکن ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایک روایت میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا ایک دعا تم کو سکھاتا ہوں, کچھ کلمات, اپنی نماز میں ان کو بھولنا مت, چھوڑنا مت. نسائی کی روایت میں نماز میں, نماز کے آخر میں کیا دعا ہے وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تیری یاد, تیرا شکر اور تیری عبادت اچھے سے کرنے میں میری مدد کر. یعنی اللہ کے ذکر میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, ورنہ بھول جائے گا اللہ کو. غفلت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کو غافل کرتا رہتا ہے. اللہ کی مدد نہ ہو غافل ہو جائے گا. نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو انسان نعمتوں میں اتنا کھوتا ہے کہ منعم کو بھول جاتا ہے. آپ جب بھی باہر سے آتے کچھ لے کے آتے ہیں سفر سے, بچوں کو دیتے تو بچے کس میں مگن ہوتے, آپ میں کہ چیز میں؟ چیز میں. انسان کی یہ عیب ہے انسان. لیکن اس بچے کا قصور نہیں, کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, ابھی ٹرینڈ نہیں ہے. قصور اس انسان کا ہے جو بالغ ہے. اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تیرے شکر کی توفیق دے, تیرے شکر پہ تیری مدد کر, میری مدد کر. تیرے شکر پر میری مدد کر کے نعمتیں جب مجھ کو ملیں تو میں تیرا شکر کروں, بلکہ نہ بھی ملیں تو دین کی نعمت پر تیرا شکر کروں, کیونکہ جنتی اس پر شکر کریں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو جنت کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, ہم کو تو ہدایت ملتی نہیں اگر اللہ نہیں دیتا. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا کہاں سے ملتی؟ اللہ رسولوں کو نہیں بھیجتا, کتابیں نازل نہیں کرتا, کیسے معلوم ہوتا جنت کا رستہ کیا ہے؟ پھر اگر اللہ تعالی ہمارے دل میں نہ ڈالتا تو ہم کہاں سے ہدایت پاتے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اور اچھے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر. میں ٹھیک ٹھیک تیری عبادت کروں جیسا تو چاہتا ہے. عبادت میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اذان میں ہم بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اگر اللہ قوت نہ دے نہیں کر سکتے ہم. تو یہاں کہا جا رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا سمجھ میں آیا معنی کہ کوئی تحول, ترجمے میں زور کیا جاتا ہے اس کو, لیکن واقعی معنی اس کے کیا ہیں؟ حول کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. پلٹنا, ایک حال سے دوسرے حال میں جانا, تحول اس کو کہا جاتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت نفیس تفسیر اس کی ہے. یہی بات انہوں نے ذکر کی ہے جو میں نے بتائی. اسی کے قریب الفاظ الگ ہیں لیکن بات وہی ہے. جب وہ ایسا کہتا ہے تو اس کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یقال حینئذ, جیسے ہی وہ یہ کلمات پڑھتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کے لیے ہدیت وکفیت ووقیت. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3. ہدیت وکفیت ووقیت. ہدیت تجھے ہدایت دے دی گئی, اور کیا چاہیے؟ ہدایت ملی. تیری کفایت کر دی گئی, تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. 3 ووقیت, تجھے بچا لیا گیا. وقا کا معنی عربی زبان میں بچانا ہوتا ہے. اسی پر سے لفظ بنا ہے تقوی, بچنا, برائیوں سے بچنا تاکہ جہنم سے بچے, اللہ کی ناراضگی سے بچے. وقیتا, تجھے
بچا لیا گیا, تجھے حفاظت مل گئی, سیکیورٹی مل گئی تجھ کو. تو کتنی چیزیں ملتی ہیں اس دعا پر؟ 3. نمبر 1 ہدایت, نمبر 2 کفایت, نمبر 3 حفاظت. یاد رہے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ ہدایت. انسان کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ گائیڈ نہ کرے تو کچھ کر سکتا؟ ہاں, یہ کروں کہ وہ کروں, کیا ڈیسیجن لوں, پارٹی کے ساتھ بیچوں نہیں بیچوں, علاج یہ دوا کروں کہ نہیں کروں. انسان کو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. دین کی ہدایت تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی انسان اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے ہر آن. اسی لیے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے کہ اللہ سے دور ہو جاؤں, آخرت سے دور ہو جاؤں. تو تجھے ہدایت دے دی گئی. اللہ تیرا رہنما ہے, تیرا گائیڈ ہے, تیرا ہادی ہے. اور دوسرے وکفیتا, کہ جو بھی مجھے چاہیے, چاہے وہ رزق ہو یا شفا ہو یا جو بھی ہو, اس میں اللہ کافی ہو گیا تیرے. اب تجھے کسی اور کی ضرورت نہیں, کم نہیں پڑے گا. اللہ کی کفایت مل. کافی کس کو کہتے ہیں؟ کافی ہے, ہاں, اور نہیں چاہیے, بس کافی ہے. کافی اس کو کہتے ہیں کہ جو جتنا چاہیے اتنا مل گیا, جتنا چاہیے اتنا مل گیا. تو وکفیتا. اور تیسرا ووقیتا, جو چاہیے اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا, اور جو نہیں چاہیے, مصیبت, بلا, پریشانی, بیماری, تکلیف, شر, نقصان, گمراہی, ان سب سے تیری کیا کر دی گئی؟ حفاظت کر دی گئی. کتنا ٹائم لگتا ہے پڑھنے کو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا پڑھ کے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے 3 اعلان ہوتے ہیں. ابھی ختم نہیں ہوا, 3 اعلان ہوتے ہیں: ہدایت, کفایت اور حفاظت, وقایہ جس کو آپ کہیں. اور جب جیسے ہی پڑھتا ہے فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ, جتنے شیطان ہیں دور ہو جاتے اس سے. تنہا, یہاں وہاں دور دور ہو جاتے اس سے, اس ناحیے سے اس ناحیے سے. نہا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا. شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں, ڈسٹنس, کیپ ڈسٹنس. شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں. فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر, ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وُقِيَ. اب اس آدمی پہ تیرا کیا زور چلنے والا ہے؟ اس کو ہدایت بھی مل گئی, اس کو کفایت بھی مل گئی, اس کو حفاظت بھی مل گئی. اب اس پہ تیرا زور کیسا چلے گا؟ آپس میں دوست رہتے ہیں نا شیطان, وہ ٹیم رہتی پوری. بعض اوقات ایک ساتھ کئی شیاطین ایک آدمی پر حملہ کرتے ہیں, تو شیاطین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب اس پہ تیرا زور چلنے والا نہیں, کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی, اللہ کی طرف سے کفایت مل گئی, اللہ کی طرف سے وقایہ اس کو مل گئی. اب اس پہ زور نہیں چلے گا, یعنی وہ شیطان سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. کریں گے اس کا اہتمام. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. امام ابو داؤد اور امام النسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ کب پڑھنا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت. اور ایک ذکر دیکھتے ہیں, کھاتے پیتے وقت, جسے اللہ کا نام لینا ہے, جسے ہم نے دیکھا بسم اللہ, کھاتے پیتے وقت میں بھی بسم اللہ کہنا چاہیے, چاہے کتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہاں دعوت میں گیا, بھوکا تھا, بسم اللہ بھی بھول جاتا. نہیں, کبھی نہیں بھولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ. جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ یاد کرنا کیسے ہے؟ السلام علیکم, السلام. میرے علم میں بسم اللہ کا ذکر مجھ کو کہیں نہیں ملا, اللہ عالم اگر کسی کے پاس ہو تو تحقیق کی جا سکتی ہے. لیکن گھر میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اس میں اللہ, اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر ہم کو سکھایا وہ کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت ہے کہ جب بھی گھر میں جائے گھر والوں کو کیا کر؟ سلام کر. اور السلام علیکم میں کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ ہاں,
تم پر سلامتی. لیکن السلام کیا ہے؟ سلام سلام ہے. ہاں اور کیا ہے؟ السلام اللہ کا نام ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا السلام اللہ کا نام ہے جو اس نے زمین میں تم لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو جب ہم گھر میں جاتے ہیں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ السلام تم پر نگراں محافظ تمہارا رہے. کون؟ السلام. کون ہے وہ؟ سلامتی دینے والا. السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام ذکر کیا السلام المؤمن المہیمن. تو یہ جو السلام ہے یہ اللہ کا نام ہے. تو جب گھر میں جائے آدمی کیا کرے؟ سلام کرے گھر میں. اور وہ جو ذکر آیا ہے بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا جو دعائی ہے وہ گھر میں وہ ضعیف روایت ہے. وہ صحیح روایت جہاں تک کہ ہمارا علم ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر میں جاتے وقت میں اور کھاتے وقت میں جب اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. یہاں سم اللہ کا ذکر نہیں آیا ہے، یہاں کیا آیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے کھاتے وقت میں اور گھر میں جاتے وقت جو اس کی مناسبت سے ہے. اگر سم آتا یہاں پہ تو پھر بات اور ہوتی ہے. تو جب وہ ایسا کرتا ہے قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، جب وہ گھر میں اللہ کا نام لے کے جاتا ہے اور کھاتے وقت میں اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان کہتا ہے نہ تمہارا یہاں رات ٹھہرنے کا انتظام ہو سکا اور نہ کھانے کا انتظام ہو سکا. یہاں لاجنگ بھی نہیں اور ڈائننگ بھی نہیں. گھر میں تمہارے مبیت یعنی رات میں بیتوتہ جس کو آپ کہتے ہیں رات میں رکنا، یہاں مبیت بھی نہیں، یعنی یہاں سٹے نہیں مل سکتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اور کھاتے وقت میں جب ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب یہاں کھانے کا بھی موقع ملنے والا نہیں، شریک نہیں ہو سکتا ہے. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور وہ گھر میں جائے لیکن گھر میں جاتے وقت میں اللہ کا نام نہ لے، اللہ کو یاد نہ کرے. قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، گھر میں جاتے وقت جب اللہ کا نام نہیں لیتا ہے یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ چلو رات میں رکنے کا انتظام ہو گیا. ادرکتم المبیت، اور وہ اکیلا نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ادرکتم، تم لوگوں کو رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، یعنی کئی شیاطین اب آ سکتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، جب وہ کھاتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، قال ادرکتم المبیت والعشاء، چلو رات میں ٹھہرنے کا انتظام تو تھا ہی تھا، اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. یعنی اگر وہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کے ساتھ کون شریک ہو جاتا ہے کھانے میں؟ واقعی شریک ہوتا ہے، اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ شریک ہو، ہمارے ساتھ کھا رہا ہے؟ دیکھیے، تو اس کے لیے کھاتے وقت میں ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بولیں گے؟ ہاں قاری صاحب، صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہا جائے گا، نہ کہ کھانے سے پہلے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں جاتے وقت میں جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر گر جائے تو کیا کہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کبھی ٹھوکر لگ کے گرتا ہے، کبھی سواری سے گرتا ہے، کبھی برا خواب دیکھ کے پلنگ سے گرتا ہے. تو جب گر جائے تو کیا کہے، ٹھوکر اگر لگ جائے آدمی کو تو کیا ہو، ایسے حادثے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے. ابو الملیح ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا. ردیف کہتے ہیں جو پیچھے سوار ہوتا ہے، میں پیچھے سوار تھا آپ کے. فعثرت الدابہ، تو جو جانور آپ کا تھا اس کو
ٹھوکر لگی. عثر ٹھوکر لگ کے گرنا یا ٹھوکر لگنا. فقلت تعس الشیطان, میری زبان سے نکل گیا کیا؟ تعس الشیطان, شیطان کا برا ہو جائے, شیطان کا برا ہو شیطان کا. فقال لا تقل تعس الشیطان, آپ نے فرمایا ایسے موقع پر یوں مت کہہ شیطان کا برا ہو. فإنك إذا قلت ذلك تعاظم, اس لیے کہ اگر تو ایسا کہے گا تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا. تعاظم اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. حتی یکون مثل البیت, یہاں تک کہ پھول کے گھر کے اتنا ہو جاتا, گھر جیسا بڑا ہو جاتا ہے ایک دم. وَيَقُولُ بِقُوَّتِي, کیا کہتا ہے؟ میری قوت سے ہوا یہ, یعنی یہ بھی مان رہا کہ میں نے ان کو گرایا. یعنی بندہ جب اس طرح سے اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے تو شیطان کو لگتا ہے کہ یہ بھی میرا لوہا مانتا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں نے اس کو گرا. اب بابا لوگوں کو دیکھیے کیسا کرتے ہیں, گھر میں چوہا بھی شیطان کر رہا, یہ شیطان کر رہا, وہ شیطان کر رہا, پورے دماغ میں شیطان بھر کے رکھتا ہے. کنڈی کھٹکھٹائے تو بھی بول دے گا شیطان ہے, جبکہ سسر آیا ہوا ہے. بعض اوقات یہ جتنے عاملین ہوتے ہیں یہ اپنے میدان میں لوگوں کو اعتماد بنانے کے لیے ہر چیز میں بار بار میرا جھگڑا ہوا بیوی سے, شیطان کرا رہا تمہارا ایسا, فلاں چیز ہمارے گھر میں آواز آتی بولے شیطان کی طرف سے آ رہی, برتن گرتے ہیں شیطان گراتا, ہر چیز شیطان. پھر اس آدمی کا ذہن جو ہے وہ پروگرام ہو جاتا ہے. پھر نارمل چیزیں بھی جو اس کی ہوتی ہیں اس کے بھی اندر اس کو کیا دکھائی دینے لگتا ہے؟ کوئی مسٹیریس پاور کوئی ہے, ہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے. میں بھول گیا, شیطان نے بلا دیا. یہ کیا؟ شیطان نے کرا. ہر چیز میں نہیں کرنا, دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا. اور ایسا آدمی یقینی طور پر پھر باباؤں کے پیچھے جاتا ہے. تو اتنا زیادہ اس کے پاور کو وہ کر رہا ہے نہیں کرنا. آپ نے فرمایا جب تم یوں کہتے ہو کہ شیطان کا برا ہو, یعنی شیطان نے کروایا یہ, تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ تعاظم, پھول جاتا ہے, یہاں تک کہ گھر کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور کہتا ہے بقوتی, میری قوت سے ہوا یہ, میرے پاور سے ہوا, میں نے دیکھو کیسا کیا ان کو. ولیکن قل بسم اللہ, بلکہ ایسا ہو ٹھوکر لگے یا گر جائے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ. تو بسم اللہ کہنا, اب کوئی آدمی کہے گا ہمارے ہاں تصور کیا ہے بسم اللہ بولنے کا مطلب بڑھتا, ہاں. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ جو دوا ہم کھاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ بولنا کہ نہیں بولنا؟ کیوں؟ ان کا اپنا تصور یہ ہے کہ بسم اللہ بول کے کھائیں گے تو اور بڑھتے جائے گا. ہاں, اللہ کے نام سے کیا ہوگی؟ بیماری میں برکت. وہی تو بسم اللہ بولیں گے تو اور گولیاں کھائیں گے, برکت ہو جائے گی گولیوں میں. جیسے کھانے میں رزق میں برکت ہے تو دواؤں میں بھی کیا ہوگی؟ برکت, یعنی بیماری اور بڑھے گی, کھاتے رہو. نہیں, بسم اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوائیں کھاؤ گے تو دواؤں میں بھی برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بندے کی حاجت کیا ہے, بلکہ بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت جانتا ہے. بندہ دوائی کھا رہا ہے شفا کے لیے تو اللہ اور بیماری دے گا اس کو؟ سوچنے کی چیز ہے یہ, تو یہ عقل کی کمی ہے. یہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو بسم اللہ اللہ کی طرف سے برکت کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اللہ کی مدد کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور اللہ کی حفاظت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس سے پہلے دعا ہم نے دیکھی کہ جیسے وہ پڑھتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے, اس کو حفاظت ملتی ہے. تو ولیکن قل بسم اللہ, بلکہ کیا کہیں؟ بسم اللہ. ٹھوکر لگ کے گرے تو کیا بولنا؟ بسم اللہ. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرْ, جیسے ہی تو بسم اللہ بولتا ہے اللہ کے نام سے, تصاغر, شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے. حتی یکون مثل الذباب, یہاں تک کہ چھوٹا ہو کے مکھی کے جیسا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا؟ مکھی کی طرح, یعنی ویلیو بھی اس کی ویسی اور سائز بھی ویسا اس کا. تو مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا نام سنتے ہی وہ کیا ہو جاتا؟
ہاں گھبرا جاتا ہے وہ. تو بسم اللہ بولتے کیا ہو جاتا ہے شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مکھی کی ہم کو دکھتا نہیں ہو. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, یہ میٹافوریکل نہیں ہے بس ایسی بولنے کے لیے بول دیا, نہیں واقعی ہوتا ہے ایسا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں وہ واقعی ویسا ہی ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل ہو بتا رہی ہو کہ یہ کیا ہے, یہ تمثیلی ہے, ورنہ حقیقت پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا. امام احمد, ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک مقام ہے جہاں پر بسم اللہ کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماع کے وقت, بیوی سے تعلق قائم کرتے وقت آپ نے فرمایا لو ان احدکم اتا اذا اتا اہلہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے یعنی بیوی سے تعلق قائم کرے. آگے آ جائیے تھوڑا سا, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. لو ان احدکم اذا اتا اہلہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے, قال, اور یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کیا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں یہ کام کرتا ہوں, یہ شروع کرتا ہوں بسم اللہ. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ ہمیں شیطان سے دور ہی رکھ. جنبنا الشیطان یعنی ہم کو شیطان سے دور رکھ, شیطان کو ہم سے دور رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور جو رزق تو ہم کو دینے والا ہے شیطان کو اس سے بھی دور رکھ, یعنی رزق اولاد. بیوی شوہر کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے, تو اللہ جو اولاد تو ہم کو دے گا اس اولاد کو بھی, اس رزق کو بھی تو شیطان سے کیا کر, دور رکھ, یعنی شیطان کو اس سے دور رکھ. معلوم ہے اولاد بھی کس میں آتی ہے, رزق میں آتی ہے, اولاد بھی رزق میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ یوں کہے فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا, اور پھر اللہ ان کے درمیان اولاد کا فیصلہ کر بھی دے. ضروری نہیں کہ اولاد ہو لیکن امکان ہے تو اس کے لیے اس کو دعا پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اولاد کا فیصلہ اس کے لیے کر دے, فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ, اگر اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا اولاد کا تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اولاد کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اس سے پہلے بیوی کے انتخاب سے. اولاد ابھی پیدا ہوئی نہیں, لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اسلام میں اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی حفاظت کی ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی. ابھی آیا دنیا میں وہ, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, لیکن ابھی پیدا ہوا نہیں, لیکن اس سے پہلے اس کی حفاظت کی دعا اس کو سکھائی جا رہی کہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کتنا خطرناک ہے, اس سے بچانا کتنا ضروری ہے, اور اپنی اولاد کو بچانا کتنا ضروری کہ ابھی تو حمل ٹھہرا بھی نہیں ہے, بس بیوی کے قریب جا رہا ہے شوہر اور دعا پڑھ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اولاد کی حفاظت کے لیے ہم کو سکھایا گیا. ابھی وہ جنم نہیں لیا, ابھی دنیا میں آیا نہیں, بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی قرار نہیں پکڑا ابھی اس نے, اس سے پہلے اس کی حفاظت کی دعا اللہ سے کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اس کی حفاظت کی دعا اللہ سے کی. معلوم ہوا کہ وجود میں آنے سے پہلے بھی حفاظت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ابھی اولاد تو ہے نہیں اور ابھی حمل بھی ٹھہرا نہیں, اس سے پہلے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو شیطان سے بچانا, جو کچھ رزق تو ہم کو دے اس کو شیطان سے بچائے رکھنا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو اولاد کی حفاظت میں یہ چیز بھی داخل ہے, یہ دعا پڑھنا. کوئی اگر آدمی یہ کہے کہ ہم کو تو ابھی اولاد ہونے والی نہیں, بیوی کا آپریشن ہو گیا ہے اس لیے کہ فلانی کمپلیکیشن کی وجہ سے اب اولاد کا راستہ بند ہو گیا, تو اب تو اولاد ہے ہی نہیں, تو دعا چھوڑ دیں کہ نہیں چھوڑیں؟ نہیں چھوڑیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ ہاں, دوسرا اولاد کے بارے میں, پہلا اپنے بارے میں ہے, اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا, اور جو رزق ہم کو تو دے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ.
تو اگرچہ اولاد نہیں ہے لیکن ہم کو تو حفاظت کی ضرورت ہے، تو چاہے اولاد نہ ہونے والی ہو اور اس کا یقین بھی ہو تبھی بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ غروب الشمس کے وقت میں اور بچوں کو گھر میں روک کے رکھنا۔ غروب شمس سن سیٹ، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی ابتدائی وقت میں شروع میں جیسے سورج ڈوب رہا ہے اس وقت میں بچوں کو سنبھالنا، اپنی نگرانی میں رکھنا، ان کو ان کے حال پہ اکیلے نہیں چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استجنح اللیل، طبرانی کی روایت میں ہے اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، جب رات آنے لگے، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، تو اپنے بچوں کو روک رکھو اپنے پاس، اپنے بچوں کو روک رکھو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں شیطان پھیل جاتے ہیں، شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، ہاں جب رات کا کچھ حصہ چلا جائے تو پھر کیا کرو، اب تم بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، دروازہ جب بند کریں اللہ کا نام لے۔ گھر کا دروازہ بند کرتے ہو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ جب دروازہ بند کریں تو اللہ کا نام لے۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، چراغ بجھاتے وقت کیا کہیں؟ اللہ کا نام لے، یعنی کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ اب آج کل کی چراغ تو ہمارے ویسے نہیں ہے، اس زمانے میں آگ والے چراغ ہوتے تھے، لیکن ہم کو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ڈینجر یہ رہتی ہے، بعض اوقات شارٹ سرکٹ ہوتا، آگ آ جاتی ہے۔ تو جب آدمی چراغ بجھائیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ۔ اور وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جو پینے کا برتن ہے اس کو بند کرتے وقت بھی کیا کر؟ اللہ کا نام لے۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، اور اپنے یعنی برتن کو ڈھانپ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے۔ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، چاہے ڈھانپنے کے لیے نہ ہو تو اس پہ کوئی چیز ایسی آڑی رکھ دے، کم سے کم وہی کر لے۔ یعنی آپ کا کوئی برتن ہے، اس کو کھلا چھوڑنے کی بجائے، کھانے پینے کی چیز اس میں ہے تو آپ کھلا چھوڑنے کی بجائے آپ نے اس پر کچھ لکڑی رکھ دی تب بھی چل جائے گا، اس کو کھلا چھوڑنا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، اس لیے کہ شیطان ایسا جب کرتا ہے، بندہ ذکر کرتا ہے اور ڈھانپ دیتا ہے تو شیطان کوئی بند تھیلی پینے کی کھولتا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مشکیزیں آتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں گے جو ٹرک والے ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں میں، ٹرک میں لٹکا ہوا ہوتا، پانی کی تھیلی ہوتی ہے، ہوا بھی لگتی رہتی ہے اس کو اور پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے وہ دھوپ میں، تو اس میں سے پیتے ہیں، کھول کے پیتے ہیں وہ۔ تو پہلے چمڑے کی ایسی تھیلیاں آتی تھی، تو شیطان کوئی پینے کا برتن کھولتا نہیں ہے، ولا یفتح بابا، اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے جب اللہ کا نام لے کے بند کیا گیا ہو، ولا یکشف اناء، اور کسی برتن کو کھولتا نہیں، اس کا ڈھکن ہٹاتا نہیں اگر اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت، چراغ بجھاتے وقت اور کھانے پینے کے برتن ڈھانپتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ شیطان سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے کھانا پینا سب محفوظ رہتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جن میں سر فہرست سورۃ البقرہ ہے، خاص کر کے جادو کی آیات بھی کس میں ہیں؟ سورۃ البقرہ میں۔ شیاطین وغیرہ کے تذکرے اسی میں، کافی باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔
ترمذی کے الفاظ ہیں وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دونوں ایک ہی باتیں الگ الگ ہیں؟ ہاں ایک ہی ہے نا؟ نہیں، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں آتا نہیں۔ ایک ہے کہ الگ ہے؟ ہاں، اگر ہو بھی تو بھاگ جائے گا، اور جو بھاگے گا تو آئے گا نہیں۔ تو پڑھنے کا اہتمام اگر ہو اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اور اگر تھا اس گھر میں اور پڑھنے لگے سورۃ البقرہ تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ترمذی کے الفاظ ہیں جس میں داخلہ نہیں ہونے کا ذکر ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں جس میں بھاگنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں کہاں سے؟ آمن الرسول سے۔ آخر کی جو دو آیتیں ہیں یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے اخیر کی دو آیتیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، من قرأہما، جو کوئی ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے، فی لیلۃ، کسی بھی رات میں، کفتاہ، اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ علماء نے دو باتیں کہی، کافی ہو جاتی ہیں عبادت سے، یعنی اگر وہ رات بھر میں عبادت نہ کرے، صرف یہ دو آیتیں پڑھ کے سو گیا تو گویا کہ رات میں اس نے عبادت کی جتنی اس نے کرنی چاہیے تھی، تو رات کی عبادت کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، وہ رات کی عبادت سے کفایت کر جاتی ہے۔ تہجد نہیں پڑھ پایا، اتنا پڑھ لیا تو بھی کافی ہے، کفتاہ ہو۔ دوسرا معنی ہے اس کے لیے باقی تمام چیزوں سے کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اس میں کفایت ہو جاتی ہے اللہ کی حفاظت سے، یعنی اللہ کی حفاظت پانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اگر یہ پڑھ لیں ہر شر کے مقابلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کفتاہ، اللہ کی حفاظت پانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی لیے امام النووی کہتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں قیل معناہ کفتاہ من قیام اللیل، علماء نے کہا کہ کافی ہو جاتی کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ قیام اللیل کے مقابلے میں کافی ہو جاتی ہے، یعنی قیام اللیل نہ بھی کر پایا، اتنا پڑھا، یہ بھی عبادت کافی ہو گئی، یہ غافلین میں شمار نہیں ہو رہا ہے۔ وقیل من الشیطان وقیل من الآفات ویحتمل من الجمیع، امام النووی کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ شیطان کے مقابلے میں کافی ہو جاتی ہے حفاظت کے لیے، بعض علماء نے کہا کہ آفتوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے تمام آفات سے، سانپ، بچھو اور اس طرح کے چور ڈکیت جو بھی ہیں دشمن۔ اور کہتے ہیں کہ وہ یحتمل من الجمیع، اور احتمال پاسبلٹیز کی ہے کہ سب چیزیں آ جائیں، کہ عبادت سے بھی کافی اور حفاظت کے لیے بھی کافی۔ تو معلوم ہوا کہ رات میں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو شیطان سے، دشمن سے، سانپ بچھو سے، اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ آخر میں کیا پڑھے سوتے وقت میں؟ کون سی سورت؟ سورہ آل عمران نہیں، کون سی؟ سورۃ البقرہ، بقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس کو یاد کریں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے اخیر تک پوری یعنی دو آیتیں ہیں، ان کو یاد کریں، رات میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، شیطان کا ذکر دیکھیے اب آئے گا، ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے ایک کتاب لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں ایسی نازل کیں جن سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا، یعنی اس سورت کے آخر میں ان کو رکھا۔
ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال، کسی بھی گھر میں اگر وہ 3 رات پڑھی جائیں، فیقربها شیطان، تو ممکن نہیں کہ شیطان ان کے قریب بھی آئے. کسی بھی گھر میں اگر یہ ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقربها شیطان، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی گھر میں وہ 3 رات پڑھی جائیں اور پھر شیطان قریب آئے ان کے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہیں. امام الترمذی اور امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. دو حدیثیں ختم کریں گے یا نہیں؟ ختم کریں گے، درس ختم نہیں کریں گے. رات میں آیت الکرسی پڑھنا، یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آیت الکرسی کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے. اور قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ آیت الدین، قرض والی آیت، بہت لمبی آیت ہے. تو آیت الکرسی سب سے لمبی آیت نہیں ہے، لیکن سب سے عظیم آیت ہے. آخری لفظ کیا ہے اس آیت کا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو سب سے عظیم آیت قرآن کی، اعظم آیہ فی کتاب اللہ، یہ کون سی ہے؟ سورۃ جیسا پوچھے سب بولتے ہیں آیت الکرسی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ، رمضان کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، رمضان کی زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دیتے رمضان میں، ورنہ رمضان کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو رمضان کی زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر پر، رمضان کی زکوٰۃ پر متعین کیا حفاظت کے لیے. فَأَتَانِ آتٍ، اور یہ کئی بار سنے بھی ہوں گے حدیث، پھر سنیے. فَأَتَانِ آتٍ، تو ایک آنے والا آیا. فَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ، فَجَعَلَ يَحْثُ، اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یحثو. اس طرح سے وہ چوری کرنے لگا، اٹھانے لگا اس کھانے میں سے، اناج تھا اس میں سے اٹھا کے لے جانے لگا. فَأَخَذْتُهُ، میں نے پکڑا اس کو. وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تجھ کو تو پکڑ کے لے جاؤں گا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ. ایک ساتھ 3 بات بولا ہو. کیا بولا؟ انی محتاج، میں محتاج آدمی ہوں، اور وعلی عیال، میرے اوپر کئی لوگ پلتے ہیں، یعنی میری ماتحتی میں کئی افراد ہیں، بیوی بچے اور میری فیملی ہے. وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ، یہ جو چوری کر رہا ہوں میں بہت یعنی ڈیسپریٹ سچویشن میں کر رہا ہوں میں، یعنی بہت مجبوری کی، حاجت کی وجہ سے کرنا پڑا. تو ظاہر بات ہے شرعی احکام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا ہو اور ایسے وقت میں چوری کی نوبت آ جائے، اس کو کوئی دے رہا نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رخصت کا پہلو ہوتا ہے. تو کہا کہ ولی حاجت شدیدہ. قال فخلیت عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا اس کو، رحم کھا کے اس کو چھوڑ دیا. 3 پرابلم اس کے، ایک تو محتاج ہے، محتاج ہے، دوسرا بھی بچے ہیں، اکیلا بھی نہیں ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ ایسا یعنی شوقیہ طور پر چوری کر رہا ہوں نہیں، مال بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں نہیں، ایک دم مجبوری کی حالت میں آ گیا، اس لیے مجھ کو کرنا پڑا. اور وقت بھی کون سا ہے؟ رات کا ہے، کس سے مانگے جا کے؟ تو انہوں نے سمجھا ٹھیک ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، چھوڑ دیا. فخلیت عنہ فاصبحت، جب صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کو تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ اسیر قیدی، بارحہ رات میں. ما فعل اسیرک البارحہ،
اے ابو ہریرہ تیرا جو رات والا قیدی تھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ شک حاجتا شدیدہ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ، کہ اللہ کے رسول اس نے بولا کہ میری بہت مجبوری تھی اور سخت حاجت تھی اور میرے گھر والے بھی ہیں، ان کے لیے مجھ کو کرنا پڑا مجبوراً، مجھے بہت رحم آیا اس کے اوپر، تو میں نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ قال اما انہ قد کذبک، آپ نے کہا اس نے جھوٹ بولا تجھ سے، اس نے تجھ سے جھوٹ کہا، وسیعود، واپس آئے گا وہ، واپس آئے گا وہ۔ فعرفت انہ سیعود، کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ واپس آئے گا تو میں پکا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا ضرور۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ واپس آئے گا۔ فرصدتہ، تو میں بس اس کی طاق میں ہی رہا، اب بولیں آئے گا تو مطلب آئے گا، تو دیکھتا رہا کب آتا کب آتا۔ فرصدتہ فجاء یحث من الطعام، آیا وہ پھر اور آ کے پھر سے اس طرح سے اس میں سے لینے لگا۔ فاخذتہ، میں نے پکڑ لیا اس کو۔ فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تجھے لے جاؤں گا پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال دعنی، اس نے کیا کہا؟ چھوڑ دو مجھ کو۔ فانی محتاج وعلی عیال لا اعود، کہا کہ میں محتاج ہوں اور میرے گھر والے ہیں اور اب کی بار نہیں آؤں گا۔ لا اعود، یہ نیا کلاز ہے اس میں، اس نے کیا کہا؟ لا اعود، ٹھیک ہے ہو گئی غلطی، معافی شافی، اب واپس آؤں گا نہیں۔ لا اعود، کہتے فرحمتہ، مجھے رحم آ گیا اس کے اوپر۔ فخلیت سبیلہ فاصبحت، میں نے اس کو چھوڑ دیا رحم کر کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہا تھا کہ پکڑ کے لانا، ہے نا، نافرمانی تو نہیں اس میں کچھ، تو یہ نہیں کہا تھا کہ پکڑ کے لانا، چھوڑ دیا انہوں نے، اس کی چوائس ان کے پاس تھی، فیصلہ چھوڑوں پکڑوں کیا کروں، چھوڑ دیا انہوں نے اس کو۔ فاصبحت، صبح ہوئی۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، کہا اے ابو ہریرہ وہ تیرا قیدی کیا ہوا؟ قال یا رسول اللہ شک حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، اللہ کے رسول نے معذرت کی اور کہا کہ بہت پریشان حال ہوں اور میری عیال بھی ہیں، بس مجھے رحم آ گیا اس کے اوپر، چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی آدمی کو معلوم رہتا ہے یہ غلط بولتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو جانے دو۔ شیخ بن باز کا واقعہ معلوم ہوگا، مشہور ہے، کوئی آدمی ان کے پاس آیا اور کچھ مدد مانگی، تھوڑا آگے آ جائیے، تو نہیں آپ لوگ یہیں دیکھیے، ہاں، تو شیخ بن باز نے کچھ کسی کے پاس لکھ کے دے دیا کہ اس کو اتنا اتنا دے دو۔ اب اس آدمی نے، پین اس کے پاس بھی تھا، اس آدمی نے اس میں زیرو، ایک یا کئی زیرو بڑھا دیے اس میں۔ اب جس کے پاس بھیجا شیخ بن باز نے، اس نے دیکھا، اس نے کہا شیخ بن باز اتنی بڑی رقم تو نہیں بولیں گے مجھ کو اس آدمی کو دینے کے لیے، اس کو کچھ لگا ایسا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو اس نے واپس سے فون کر کے پوچھا شیخ اس کو اتنا دینا ہے، اس نے اتنا لکھا ہے، مجھ کو لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اپنی طرف سے بڑھایا اس نے۔ کہا کہ دے دو، اتنی مجبوری اس کو آئی ہوگی تبھی تو جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے، ضرورت واقعی ہوگی اس کی، تو دے دو اس کو، تو دے دیا اس نے۔ یعنی کبھی کبھی معلوم بھی پڑ جاتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ یعنی لیکن آدمی سوچتا ہے جانے تو دے دیں گے اس کو۔ آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہے کون، آئیڈینٹی ابھی بھی کیا ہے، ہڈن ہے، اس کی سیکرٹ ہے، لیکن سوچا کہ ٹھیک ہے چلو چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو۔ ایسے منہ بنا کے شیطان ہے بھائی وہ، ہاں، اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہے، میں بھلا چاہنے والا ہوں تمہارا، دھوکے میں آ گئے وہ، تو ایسا کیا ہوگا کچھ کہ ان کو بھی رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ کہا کہ اس نے ایسے ایسے انداز میں بولا اس نے کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، پھر آئے گا وہ، اور کتنا گھٹ تھا دیکھیے وہ بھی 2 دن ہو گئے پھر آ رہا ہے، کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ فرصدتہ الثالثہ، کہتے تیسرے دن تو میں اب بالکل ڈٹ کے بیٹھا رہا انتظار میں اس کے، آیا وہ۔
فجاء يحث من الطعام فأخذته، پھر کھانے میں سے چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهذا آخر 3 مرات. کیا کہا؟ اب تو میں لے کے ہی جاؤں گا، اور 3 بار ہو گئے اور یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد ہونے والا میں ہونے دوں گا ایسا نہیں، اب کے تو لے کے جاؤں گا. انک تزعم لا تعود ثم تعود، بولتا ہے نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا پھر آتا، ایسے یہ ترجمہ یہی ہوگا اس کا کہ کہتا ہے بار بار بولتا ہے نہیں آؤں گا اور آتا ہے. قال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، اس نے کیا کہا؟ چھوڑ دے مجھ کو، کچھ سکھاتا کچھ کلمات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تجھ کو فائدہ پہنچائے گا. چھوڑ دے، تجھ کو ایک کچھ سکھاتا ہوں میں ایسی چیز جس سے تیرا فائدہ ہوگا، اللہ تجھ کو فائدہ پہنچائے گا. فقلت ما ہو، کیا ہے بتا. قال اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو بستر پہ جائے تو آیت الکرسی پڑھ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، پوری نہیں پڑھا، کہا کہ یہ آیت جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں تک کہ پورا ختم کر، اینڈ تک پڑھ پوری آیت. فَإِنَّكَ لَن تَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. اگر تو یہ پڑھے رات میں تو اللہ کی طرف سے رات بھر تیرے لیے ایک محافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. کتنی چیزیں ملیں گی؟ کتنی؟ دو چیزیں. نمبر 1، اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ ایک محافظ ہوگا. 2، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا، قریب بھی نہیں آئے گا. یہ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں اگر آدمی سوتے وقت کیا پڑھے. ابھی 2 چیزیں معلوم ہے، ایک تو آیت الکرسی اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ دونوں بھی کس میں ہیں؟ سورۃ البقرہ میں. اور تیسرا پوری سورۃ البقرہ. تو اس سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا فَقَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، چھوڑ دیا میں نے اس کو. چلو کچھ کام کی بات بتا دی اس نے، چھوڑ دیا. فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ، آپ نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رات کا تیرا قیدی کیا ہوا اس کا. فقلت یا رسول اللہ زعم انه يعلمني كلمات ينفعني اللہ بها فخليت سبيله. کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا کچھ بات تجھ کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ کو فائدہ پہنچائے گا اس سے. جب اس نے مجھ کو ایسا بتایا کچھ تو پھر چھوڑ دیا میں نے اس کو میں نے چھوڑ دیا. قال ما ہی، آپ نے کہا کیا ہے وہ، کیا سکھایا اس نے. قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فقرأ آیت الکرسی من اولها حتى تختم الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک پوری آیت. کہا کہ اس نے کہا کہ رات میں جب بستر پر جائے نا تو یہ پوری آیت الکرسی اخیر تک پڑھنا. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اور اس نے کہا کہ رات بھر تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا صبح ہونے تک. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب. اس نے سچ کہا. آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے جو بات تجھ سے کہی وہ سچ ہے لیکن ہے وہ جھوٹا. ہے وہ کیسا؟ جھوٹا. یعنی اس کی وجہ سے اس پہ بھروسہ آئندہ کرنا نہیں. یہ بات صحیح ہے لیکن وہ ہے کیسا؟ جھوٹا. تو باقی ساری باتیں ٹرسٹ کرنے لائق ہے نہیں، لیکن یہ بات کیا ہے؟ ویریفائڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی. آپ نے کہا اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا. تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ. آپ نے پوچھا معلوم ہے ابو ہریرہ وہ 3 راتوں سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ قال لا، کہا نہیں مجھ کو نہیں معلوم کون آ رہا تھا. قال ذاک شیطان، شیطان تھا وہ. کون تھا؟ شیطان. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے. نہیں
بعض لوگ اس کے دلیل دیتے ہیں، دیکھو شیطان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. تو پوچھیں گے اس کو یونیورسٹی میں کون ہے تمہارا استاد؟ وہ شیطان ہے ہمارا استاد. بولے گا ایسا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے کہنے پر عمل کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو صحیح بتانے پر عمل کیا؟ جب بھی کہیں سے کوئی بات معلوم پڑے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے نا؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی کرنا چاہیے. لیکن اپنے پاس تو ہے نہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس سے کریں گے؟ نبی نہیں تو نبی کے وارث. کون ہے نبی کے وارث؟ پیر صاحب، بابا. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. علماء جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں اور باتوں کو قرآن و سنت پر تول کر یا اس کی روشنی میں چیک کر کے پھر صحیح غلط طے کرتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی سنیں کتنا اچھا ریل ہے، ہاں کتنا اچھا کلپ ہے، فوراً آپ بھی فلپ ہو جاتے ہیں. نہیں، فضول لوگوں کو سننا نہیں، غلط لوگوں کو سننا نہیں. اس سے کوئی آدمی دلیل لیتا ہے کہ ہم کو سب سے علم لینا چاہیے، تو واقعی شیطان نے دھوکہ دیا اس کو شیطان نے دھوکہ دیا. علم انہی سے لیا جائے گا جو قابل اعتماد ہو. ہاں اگر کسی غلط آدمی سے کوئی صحیح بات مل گئی اور علماء نے بتایا واقعی صحیح ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اگلے دن کاپی پین لے کے اس کے پاس جائیں گے نہیں. آپ نے کہا ابو ہریرہ روز جاتے جاؤ اس کے پاس، روزانہ نئی نئی بات ملیں گی. بولے ایسا نہیں. آپ نے کہا اس نے سچ کہا، لیکن ہے وہ کیسا؟ جھوٹا. وہ جھوٹے سے علم لیتے. کوئی جھوٹا ڈاکٹر ہے آپ کو بولے کھاؤ کچھ نہیں ہوتا، کھائیں گے آپ؟ کوئی آدمی جھوٹا ہے بولے یہاں سے جاؤ بالکل بالکل پہنچ ہی جائیں گے آپ لوگ، جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں. جھوٹے کی بات مانی جاتی ہے؟ نہیں. جو آدمی غیر معتبر ہو اس کی بات لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں کسی کی بھی بات نہیں لینا، صرف معتبر لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے. اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی ہے کہ کسی سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. الٹا اس سے دلیل ملتی ہے کہ جب تک کہ نبی سے ویریفائی نہیں ہوا عمل نہیں کرنا، کتاب و سنت سے ویریفائی نہ ہو عمل نہیں کرنا. آخری باتیں، ایک آخری پوائنٹ بتا کے ہماری بات ختم ہوگی انشاءاللہ، اور یہ عنوان بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جان چھوٹی شیطان سے. صبح شام معوذات کا اہتمام. عبداللہ ابن خبیب کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدہ. ایک ایسی رات تھی جس میں بہت اندھیرا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی. ظلمۃ لیلۃ مطیرہ، بارش والی رات، اور ظلمۃ شدیدہ، اندھیری رات تھی، وہ بہت سخت اندھیرا تھا. نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا. مقصد یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں کہ آپ کہاں ہیں، اور آپ کو تلاش کریں تاکہ آپ ہمیں رات کی نماز پڑھائیں. تو ہم ڈھونڈنے نکلے. قال فادرکتہ، اب کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، تو مجھے آپ ملے. فادرکتہ فقال قل. اب ایک دم اندھیری رات ہے، اب بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی ہے، بارش ظاہر بات ہے سردی ہوتی ہے. تو ایسی رات میں آپ نے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل. کہتے ہیں فلم اقل شیئا، میں کچھ بول ہی نہیں پایا، میں کچھ نہیں بولا، میں چپ. آپ انہیں بول اور میں خاموش. کہو. ثم قال قل، آپ نے کہا پھر کہا کہو. فلم اقل شیئا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. قال قل فقلت ما اقول، کہا کہو. میں کہا کیا کہوں کیا کہوں. قال قل قل هو اللہ احد. آپ نے کیا کہا؟ قل، اور پھر کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین. والمعوذتین، معوذتین کیا ہیں؟ معوذتین دو صورتوں کے نام ہیں. جس طرح الدین بولتے ہیں کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ معوذتین اعوذ والی دو صورتیں کون سی ہیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس. یہ دو صورتیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟
मुअव्विदतैन, मुअव्विदतैन। तो आपने कहा कै कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये पूरी सूरत, ये कौन सी सूरत है, इसका नाम क्या है, सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास और मुअव्विज़तैन। फिर इनको तीन को जोड़ के मुआविज़ात कहा जाता है, इसको तगलीब कहते हैं अरबी में। अगरचे इसमें आउज़ु नहीं है, लेकिन इनके साथ जोड़ दिया गया तो तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, अल मुअव्विज़ात, अल्लाह से पनाह, यानी अल्लाह की पनाह मांगने वाली तीन सूरतें हैं। तो कहा कि कुल कुल हुवल्लाहु अहद वल मुअव्विज़तैन हीना तुमसी व तुस्बिह सलास मर्रात तकफीक मिन कुल्ली शै। सुबह 3 बार, शाम 3 बार ये सूरतें पढ़ो, तकफीक मिन कुल्ली शै, हर चीज़ के मुकाबले में तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। जादूगर आए, शैतान आए, सांप बिच्छू दुश्मन कुछ भी हो जाए, तमाम शुरूर के मुकाबले में पनाह मांगने के लिए ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, काफ़ी हो जाएंगी। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। कब, सुबह और शाम। इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसई तीनों ने इसको रिवायत किया और यह हदीस सही है। इब्न आबिस अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इब्न आबिस, ए इब्न आबिस, अला अदुल्लुका औ क़ाल अला उख़बिरुका, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, बिअफ़ज़लि मा यतअव्वदु बिहिल मुतअव्विदून, सबसे अफजल अल्लाह की पनाह मांगने वाले कलिमात क्या हैं, जिससे पनाह मांगने वाले पनाह मांगते हैं। क़ाल बला या रसूल अल्लाह, क्या कहा, हाँ बिल्कुल अल्लाह के रसूल बताइए ना हमको। क़ाल क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हातैनि सूरतैन। तो आपने फरमाया क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें, इससे मालूम है ये कुरान की 2 सूरतें हैं। तो ये 2 सूरतें हैं, यानी ये नहीं कि खाली 2 आयतें पढ़ना है, आपने क्या बताया, हातैनि सूरतैन, ये दोनों सूरतें पढ़ना है। तो ये क्या है, पनाह मांगने के एतबार से सारी चीज़ों में सबसे बेहतरीन। अव्वल तो एक कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है। और फिर अल्लाह ने सिखाया और पनाह मांगने के लिए सिखाया और कुरान के आखिर में रखा है इसको। यानी आदमी पूरा कुरान पढ़ते 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 आखिर में जब पहुंचता है, उसको मुसहफ में आखिर में रखा गया है, तो उसको बताया गया दुश्मनों से हसद करने वालों से भी, जो दुश्मन इस्लाम के मुसलमानों के, उनके मुकाबले में पनाह, और जो सबसे डेंजर मुसीबत कौन, शैतान। एंड में भी उसका नाम है कि मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, कि अगर बाहर दुश्मन ना भी हों तो ये वसवसे डाल के तुमको क्या करता है, गुमराह करता है, फिर ईमान भी ख़राब करता है और आमाल भी ख़राब करता है, फिर उसके नतीजे में जान माल का भी नुकसान होता है। तो कहा कि ये 2 सूरतें हैं, इनको पढ़ो। और आपने क्या बताया, बिअफ़ज़लि मा यतअव्वदु बिही अल मुतअव्विदून, पनाह मांगने वालों ने जो अल्लाह से जिन कलिमात से पनाह मांगी, उनमें सबसे बेहतरीन कलिमात ये 2 सूरतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और शैतान से और शैतान के तमाम हथकंडों से हम सबकी हिफाजत फरमाएँ। और इसमें जो भी अज़कार आए हैं उनका हत्तल इम्कान जो भी हमारे लिए मुमकिन हो एहतमाम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।